السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ندوی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایزی لرننگ اردو فار بگنرز، یعنی اردو کی ابتدائی تعلیم کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ اس میں ایسی ویڈیو ڈالی جائے گی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور آپ اس کے ذریعے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے۔ تو ہماری بات پچھلے ویڈیو میں چل رہی تھی مصوتے اور مصمتے کے بارے میں۔ جس طرح سنسکرت زبان میں سور ہے، وینجن ہے، اور جس طرح انگریزی زبان میں واویلز اور کونسوننٹس ہے، اسی طرح اردو زبان میں مصوتے اور مصمتے ہیں، جس کے بارے میں ہم ابھی تفصیل سے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر میں ہے مصوتے، جس کو انگلش میں واویلز کہتے ہیں اور سنسکرت میں سور کہتے ہیں، اور دو نمبر میں ہے مصمتے، جس کو انگلش میں کونسوننٹس کہتے ہیں اور سنسکرت میں وینجن کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ مصوتے کہتے کس کو ہے۔ تو مصوتے کا لفظی معنی ہے حرکت دینے کے۔ مصوتے اصل میں حروف صحیح کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، ان کے ذریعے سے مختلف بامعنی کلمہ بنتے ہیں، پھر یہ کلمے جملے بناتے ہیں جو ہم اپنی گفتگو اور بول چال میں یوز اور پریوگ کرتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے مصوتے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں۔ تو مصوتے کو دو جز میں بانٹا گیا ہے، دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کثیر مصوتے، نمبر 2 طویل مصوتے۔ کثیر مصوتے میں آپ کا زبر زیر پیش آتا ہے، اور طویل مصوتے میں وہ چاروں الف واو اور دو یا آتے ہیں۔ کثیر مصوتے کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ کثیر مصوتے جیسے کوئی لفظ ہم لکھتے ہیں، جیسے دل ہے، کل ہے، تو ہم اس میں اگر زبر دیں گے تو دل بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کے اوپر زبر دیں گے تو، اگر ہم کاف کے اوپر زبر دیں گے تو دل پڑھ سکتے ہیں، اور پیش دیں گے تو کل پڑھیں گے، اور زیر دیں گے تو کل پڑھیں گے، اور اسی طرح دال کے اوپر پیش دیں گے تو دل، اور نیچے زیر دیں گے تو دل پڑھیں گے۔ یہ ہوا ہمارا کثیر مصوتے۔ اور اسی طرح طویل مصوتے میں اگر ہم الف لگائیں گے تو بات، تو یہ بات ہمیشہ ایک ہی چیز رہے گی، اور طویل مصوتے میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ ہم بات کو بات ہی پڑھیں گے، کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نور کو نور ہی پڑھیں گے، کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کثیر مصوتے کو تو چینج کر سکتے ہیں، اگر ہم زبر دیں گے تو دل پڑھیں گے، زیر دیں گے تو دل پڑھیں گے، پیش دیں گے تو دل پڑھیں گے، لیکن طویل مصوتے میں نو چینجنگ، کوئی چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے مصمتے کے بارے میں، وینجن جس کو کہا جاتا ہے۔ مصمتے کا معنی ہے ٹھوس کے، یہ کہ وہ چیز جو اندر سے خالی نہ ہو، یعنی اندر سے کوئی چیز خالی نہ ہو، وہ مصمتے ہے، یعنی ٹھوس چیز۔ اور مصمتے ہی زبان کی اصل اور بنیادی آواز ہے۔ یہ تو ہو گیا واویلز یعنی ساؤنڈز، لیکن اصل جو اردو کی زبان میں حرف ہے وہ حرف صحیح، وہ کونسوننٹس ہے، جس کو ہم اردو میں مصمتے کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ایزی لرننگ فار اردو بگنرز دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔